الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، السلام علیکم امام صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، آپ سے ایک بات یہ پوچھنی تھی سر کہ میرے پاس نا کارڈوں کا کافی لون ہو گیا ہے، بہت زیادہ ہو گیا تھا، تو پھر میں نے اس کو ایک انسٹالمنٹ باندھ دی ہے جو کہ میں ہر مہینے ان سب کو پے کر دیتا ہوں، اور ایسے ہی کام پچھلے 6-7 سال سے ہو رہا ہے، اور تقریباً اس کی جو ویلیو ہے کافی حد تک کم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی کافی ہے۔ نا مائی کوشچن از دس، خدا نے خاصہ یہ جو بیلنس ہے ڈیورنگ مائی لائف ٹائم نہیں پورا ہوتا، اور یہ قرضہ ان کی ٹرمز میں اگر آپ مر جائیں تو وہ معاف ہو جاتا ہے، تو لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ سپوز پھر کیا ہوگا، میں نہیں دے پایا اور مر گیا، لیکن میری پوری کوشش ہے کہ میں دیتا رہوں اور مرتے تک دیتا ہی رہوں گا انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے جی، میں بتاتا ہوں۔ آپ میرے بھائی نے کہا ہے کہ ان کے اوپر کارڈوں کا بہت زیادہ لون ہے، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سارے اتر جائیں، سارا لون اتر جائے، اور ان کی کوشش بھی یہی ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں ان لون کو نہیں اتار سکے تو کیا اس کی جواب دہی ہوگی؟ اچھا دیکھیں، ایک ہوتا ہے لون جو آپ معین شخص سے، معلوم شخص سے لیتے ہیں اور بہت ہی اشد ضرورت کے تحت لیتے ہیں، تو اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس شخص کا لون لیا ہے، تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس نے لون ادا نہ کیا ہو، قرضہ ادا نہ کیا ہو، یا اپنے ذمے لے لیتے تھے، یا کسی صحابی سے کہتے تھے کہ وہ اس کا لون اپنے ذمے لیتا تھا اور پھر آپ پڑھاتے تھے، ورنہ آپ نہیں پڑھاتے تھے۔ یعنی صرف اس لیے کہ اس کی قباحت کو بیان کرنا کہ یہ کتنی بری بات ہے کہ آپ کسی سے لون لیں اور اس کا لون ادا نہ کر سکیں، اور ادا کر سکتے ہوئے بھی نہیں کریں تو یہ تو بہت ہی بڑی گناہ کی بات ہے۔ تو اب وہ تو ایک معین شخص ہوتا ہے، اور یہاں پہ آج کل کے دور میں کریڈٹ کارڈ ہیں، اور آپ کسی بینک کا یا کسی جو فائنانس کمپنی ہے اس کا آپ نے لون دینا ہے، تو وہ تو ایک آرگنائزیشن ہے، تو یہ اچھا اب اس میں دیکھنا ہے کہ آپ نے ضرورتاً لیا تھا یا صرف اپنی لگژری کو، جو آدمی آج کل جو ہے ہم وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ اینی یعنی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو، اور آپ جو ہے وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو یہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو تو بغیر کسی ضرورت کے کارڈ سے پیسے خرچ کرنے کی عادت ہے، چیزیں گھر میں موجود ہیں پھر خریدے جا رہے ہیں، اور ان کو تو ایک ایڈکشن ہے اس چیز کی۔ تو اس ایسی صورتحال کے اندر آدمی کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھائی کریڈٹ کارڈ کو تو یوز ہی نہ کریں، ہو سکے تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کسی کے پاس ہے کہ بھائی کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے، کہیں ٹریولنگ میں کہیں اس کو ضرورت پڑ جائے تو چلو پھر تو اس کی اجازت ہے، لیکن وداؤٹ اینی ریزن اس کو آپ یوز نہ کریں۔ تو اور آپ کی نیت ہے، جب اگر کسی شخص کی نیت ہو کہ بھائی اس نے قرضہ اتارنا ہی ہے اور وہ پوری کوشش کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا ایسا شخص جس کی نیت ہو قرضہ اتارنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر سوال جواب نہیں کریں گے اس قرضے کے حوالے سے۔ تو لہذا آپ کی تو نیت ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے کہ آپ اس قرضے کو اتار دیں گے، تو اور اتر جائے گا، اور ہماری دعا بھی ہے۔ باقی میں آپ جتنے احباب ہیں، دوست ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ بھائی بغیر کسی ضرورت کے پیسے کو خرچ نہ کیا جائے، کارڈوں کا استعمال نہ کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ بھائی اپنے فائنانس پہ اپنے جو ایکسپنس ہیں اور اپنی جو ضروریات ہیں ان کو محدود کریں اور اس کے اوپر کنٹرول رکھیں، تاکہ آپ کسی پریشانی کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے جی۔